सब्सक्राइब कीजिए। ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ مرنے کے بعد اولاد کے سلسلے میں کس چیز کی امید رکھتے ہیں اور کس چیز سے قبر کے اندر ان کو راحت پہنچتی ہے، اسے آپ غور سے سماعت فرمائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات ایک بہت بڑا پیغام لے کر، بہت بڑا سبق لے کر، بہت بڑی نصیحت لے کر آپ یہاں سے اٹھیں گے اور انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کرنے کے عوض کے اندر جس طرح جس کسی کے ماں باپ اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، بچہ اگر ان کے حقوق کو ان کے مرنے کے بعد ادا کرے تو ان کو جس طرح سے قبر میں راحت پہنچے گی، اللہ ان کے صدقے میں حقوق ادا کرنے والی اولاد کو بھی راحت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا پہلا حق کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں سب سے پہلا حق ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، غسل اور کفن، نماز اور دفن ہے۔ یہ پہلا حق ہے ان کا کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے ان کے کفن کا اہتمام کرے، ان کے غسل کا اہتمام کرے اور ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرے۔ لیکن بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام یوں ہی نہ کر لے اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اور ان کاموں میں سنن و مستحبات کی رعایت جس سے ان کے لیے ہر خوبی اور برکت اور رحمت اور وسعت کی امید ہو، یعنی یہ سارے کام سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بچہ مرنے والے ماں باپ کے لیے غسل کا اہتمام، کفن کا اہتمام، نماز کا اہتمام، یہ ساری چیزوں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اور خیال کرتا ہے تو ان سنتوں کی وجہ سے اللہ مرنے والے کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کے لیے ایسے آدمی کو بلایا جائے جو سنت سے واقف ہو، غسل کیسے کرانا چاہیے اس کے حوالے سے واقف ہو، کفن میں سنت کیا ہے اس کے حوالے سے واقف ہو، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عائشہ مجھے یہ بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے رکھے گئے تھے؟ ام المؤمنین نے دریافت فرمایا ابا جان یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کفن میں بھی میرے نبی کی سنت پر میں عمل کروں۔ تو جب کوئی اولاد ماں باپ کی تجہیز، تکفین اور تدفین اور نماز کے اندر سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو ان سنتوں کی وجہ سے ماں باپ کو اللہ عز و جل برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور ان سنتوں کی رحمت سے اللہ مالا مال فرماتا ہے۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ یاد رکھیں نماز جنازہ کا جب معاملہ ہو تو فرمایا گیا اگر نماز جنازہ کسی گنہگار کی پڑھائی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے اور پڑھانے والا اگر کوئی نیک ہے اور مرنے والا گنہگار ہے تو اللہ اس نیک نماز جنازہ پڑھانے والے کے صدقے میں گنہگار میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اگر مرنے والا بھی نیکوکار ہے، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والے گنہگار ہیں
تو فرمایا گیا اس نیک میت کے صدقے میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو پہلا حق ماں باپ کی نماز جنازہ کا اہتمام، سنت کی رعایت کے ساتھ غسل اور تکفین اور تدفین کا اہتمام۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔